ایک جگہ سیدنا خالد بن ولید سے ایک غلط فہمی بھی ہوئی، وہ بھی سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکہ کے ارد گرد جو علاقے تھے وہاں پر اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ تبلیغی وفود جو مجاہدین بھی تھے، عالم بھی تھے، جاہلوں کو نہیں بھیجتے تھے، جن کے پاس علم ہوتا تھا ان کو بھیجا۔ تو بنو خزیمہ کے جانب سیدنا خالد بن ولید ان کو ایک تبلیغی وفد دے کر روانہ کیا، جس میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عبداللہ بن عمر جیسے جلیل القدر صحابہ کرام شامل تھے۔ عبد الرحمن بن عوف تو وہ ہیں کہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ بنو خزیمہ کی بستی مکہ سے تقریباً 1 دن کی مسافت پر واقع تھی۔ اس قبیلے کے متعلق یہ مشہور ہو چکا تھا کہ یہ پورا قبیلہ مسلمان ہو چکا ہے، اور جب ان لوگوں کو پتہ چلا، قبیلہ کے سردار کو کہ سیدنا خالد بن ولید اور دیگر صحابہ کرام آ رہے ہیں، تو یہ لوگ اپنے ہتھیار سجا کر ان کا استقبال کرنے کے لیے نکلے باہر۔ تو یہ منظر دیکھ کر خالد بن ولید انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ ابھی مسلمان ہوئے کہ نہیں؟ تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہو؟ انہوں نے سب نے کہا ہم صابی ہیں۔ تعبیر کرنے میں غلطی ہو گئی بیچاروں سے، تعبیر کرنے میں ان سے غلطی ہو گئی۔ ان کو کہنا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، وہ سمجھے کہ اس کا اظہار صابی کر کے کریں گے، ہم صابی ہیں نہیں۔ سارے دینوں سے صابی کہتے بے دین کو، سارے دین جو ہمارے پرانے تھے ہم اس سے بیزار ہیں اور ہم نئے دین پہ داخل ہو چکے ہیں۔ اب خالد بن ولید کے بارے میں اس موقع پر بڑے بڑے مفسرین نے، شراح نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید ایک ایسے جرنیل تھے کہ بہت جلدی فیصلہ کرتے تھے، اور ایک اچھے جرنیل کی یہ ایک صفت ہے کہ اہم فیصلہ کرنے میں دیر نہ کریں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کہہ رہے ہم صابی ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اور یہی سمجھے وہ لوگ، تو یہ سننا تھا کہ سیدنا خالد بن ولید کو طیش آ گیا، اور آپ نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کچھ لوگ مارے گئے اور کچھ خوف زدہ ہو کر دبک گئے، کچھ کو گرفتار کر لیا گیا اور کہا گیا کہ قیدیوں کو دوسرے روز قتل کیا جائے گا، دوسرے دن۔ تو صحابہ کرام میں سے بعض کو علم تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، یہ قبیلہ مسلمان ہو چکا ہے، وہ بیچارے خوشی خوشی آئے تھے۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی غلط فہمی، المناک حادثہ ہوا یہ۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم نہیں قتل کریں گے یہاں تک کہ رسول اللہ سے پوچھ لیں، ہم نہیں قتل کریں گے، اپنے قیدیوں کو نہیں قتل کریں گے۔ اب عبداللہ بن عمر نے کہا اور دیگر صحابہ کرام نے۔ خالد بن ولید کہتے رہے کہ بھائی ان لوگوں نے، میں نے پوچھا تو انہوں نے صابی کہا ہے، تو اس وجہ سے یہ کافر ہیں، تو میں نے کافروں کو قتل کیا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا۔ اب انہوں نے، جیسے بعض علماء نے کہا کہ تھوڑا سا موقع دینا چاہیے تھا، تھوڑی اور تحقیق کرتے، صحابہ کرام سے مشورہ کرتے، لیکن انہوں نے فوراً تلوار اٹھا لی۔ لیکن یہ ایک غلط فہمی تھی، غلط فہمی تھی۔ جیسے ایک قاضی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کوشش کرتا ہے اور صحیح فیصلہ کرتا ہے، اس کو ڈبل اجر ہے، اور ایک قاضی ہے وہ صحیح کوشش کرتا ہے لیکن غلط فیصلہ کرتا ہے، اس کو 1 اجر ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے ایک فیصلہ کیا، وہ غلط تھا لیکن ان کو اجر ملے گا۔ میں آپ سے پوچھوں گا، کیا نبی کائنات سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا ہوگا؟ اگر کوئی شخص ظالم ہے تو اس سے آپ بدلہ لیتے تھے کہ نہیں لیتے تھے؟ لیکن آپ نے خالد بن ولید کی اس عذر کو قبول کیا، اس کو سمجھ گئے کہ ان سے غلط فہمی ہوئی ہے، انہوں نے کچھ بات ہی ایسی کہی تھی جس کی وجہ سے یہ کمانڈر کی حیثیت سے ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے قتل کیا۔ تو آپ کو بہت صدمہ بھی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب آپ کے پاس یہ خبر پہنچی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اس طرح فرمایا اللہم انی ابرأ الیک، کہ میں اے اللہ برات کا اظہار کرتا ہوں اس چیز سے جو خالد نے کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارا مال متا دے کر ان کی طرف روانہ کیا اور خون بہا ادا کیا، لیکن خالد بن ولید کو کچھ نہیں کہا، کوئی سزا نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی قصور نہیں تھا ان کا۔ لیکن منافقین اس کو بھی لاتے ہیں، مالک بن نویرہ کے قتل پر بہت زبردست الزام لگاتے ہیں، ان سے ہر وہ شخص یہ اس سے بغض رکھتے ہیں جس نے اسلام کے لیے کوئی اچھا کام کیا، اور اس کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، موٹی موٹی کتابیں۔ اور ابھی ایک منافق نے اسی طرح ایک کلپ بنائی کہ وہ اس کا جواب دو کہ مالک بن نویرہ کو قتل کیا اور اس کی بیوی کے پر چڑھ دوڑے۔ اتنی غلط بات، اتنے بڑے صحابی جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ سیف اللہ ہے اور بڑی بڑی فتوحات کی، یہ زبان چلاتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ آخر میں جا کے درس جب ان کا پورا سیرت ختم ہوگی تو خالد بن ولید پر جو اس طرح کے چند الزامات ہیں اس کا دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے جواب پیش کروں گا انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدستور کمانڈر رکھا، اس منصب سے نہیں ہٹایا، منصب سے نہیں ہٹایا۔ اتنی عزت کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے۔